میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ فرد کے اندر بگاڑ ہے، فرد کے اندر، پھر معاشرے کی طرف توجہ کریں نا، فرد کے اندر بگاڑ، اور سب سے بڑا بگاڑ ہمارے اندر جہالت کا ہی بگاڑ ہے۔ وہی جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی، نہ اللہ کے بارے میں معرفت اور معلومات، نہ اسلام کے بارے میں، نہ قرآن کے بارے میں، نہ حدیث کے بارے میں، نہ نبی کریم کے بارے میں صحیح معلومات، نہ احکام شرع پتہ ہیں، کیسے ہم اپنی اصلاح کریں گے؟ اور آپ اگر یہ سمجھیں کہ نہیں مفتی صاحب ہم بڑی مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، الحمدللہ جاب بھی بہت اچھی ہے، کاروبار بھی، بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، اچھا پڑھ رہے ہیں، مکان بھی اپنا ہو گیا، گاڑی بھی، کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہاں یہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا، یہ آسائش دنیا کی، یہ تو آخرت میں ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں مسئلہ، اصل ہے دین پر عمل کرنے نہ کرنے کا مسئلہ۔ یہ نہیں ہے کہ جو دنیا میں آسائش سے رہا اس کے لیے آخرت بھی آسائش والی، بلکہ جو دنیا میں مذہبی اعتبار سے آزمائش میں رہے گا اس کے لیے آسان ہے، مذہبی اعتبار سے آزمائش میں رہے گا۔ کیا مطلب؟ آپ کے نبی نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت۔ اب قید خانہ کیسے ہے؟ اگر میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گھر ہے، بیوی بچے ہیں، بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، سیلری بہت اچھی ہے، پھر یہ قید خانہ کیسے ہے؟ آپ کے نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تم میرے احکام پر عمل کرو گے تو تمہیں یہ قید خانہ ہی لگے گا، کیونکہ یہ نہ سوچو، یہ نہ دیکھو، یہ نہ سنو، یہ نہ بولو، اسے نہ چھوؤ، یہاں ستر استعمال نہ کرو، اس مجلس محفل میں نہ جاؤ، اس سے دوستی نہ کرو، اس رشتہ دار کے پاس نہ بیٹھو، اس مقام پر نہ بیٹھو، پیسہ یہاں پر خرچ نہ کرو۔ جب آپ اس کی پابندیاں کرنا شروع کریں گے نا تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو زندگی واقعی قید میں آ گیا ہوں۔ یہ ہے اصل مفہوم، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے امام اعظم ماشاءاللہ بڑا کاروبار کیا کرتے تھے، عالی شان گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے تھے، کافر سامنے سے آیا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، آپ کی گھوڑے کی لگام پکڑ لی، کہنے لگا مسلمانوں کے امام میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ فرمایا کہو۔ کہا آپ کے نبی تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے آپ مومن ہیں، سب نعمتیں دی ہوئی ہیں، آپ ہمیں کافر کہتے ہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں تنگ دست ہوں، پریشان ہوں، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے نبی کا فرمان کیسے صحیح ہو گیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اگر تو توبہ نہ کرے اور اللہ نے ناراض ہو کے تجھے جہنم میں ڈالا تو کہے گا کہ واقعی دنیا تو میرے لیے ایک جنت ہی تھی، اور ہمیں جب اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا تو ہم کہیں گے کہ واقعی دنیا تو ایک قید خانہ ہی تھی، اب اصل میں آزادی ملی ہے۔ امام اعظم نے سمجھایا کہ آسائشیں، نعمتیں اگر دائرہ شریعت میں رہ کر حاصل کی جائیں یہ منع نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے دنیا کو جنت سمجھنا اور جنت کی مثل بنا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ احکام شرع کی پابندی لازم ہوگی، اور جب انسان احکام شرع کی پابندی کرے گا تو پھر اس کو زندگی بڑی تنگ محسوس ہوگی۔ اس وقت پھر آپ بیوی کو گھور کر نہیں دیکھیں گے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ اس کے منہ پہ تماچے نہیں ماریں گے، اسے ماں بہن کی اپنے بچوں کے سامنے گالیاں نہیں بکیں گے، مہمانوں کے سامنے اس کی عزت اتار کے ہاتھ پہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ آپ کو خوف ہوگا کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ مجھے کھڑا کرے گا، میری بیوی کو سامنے کھڑا کرے گا اور حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اگر ہماری بہنوں کو پتا ہو کہ دنیا کو قید خانہ شرعی احکام کے تحت بنانے میں بھی عافیت، بنانے میں ہی عافیت ہے، تو کبھی برقعے کے خلاف نہ بولیں، کبھی پردے کے خلاف نہ بولیں، کبھی شوہر کے سینے پر چڑھ کے بدتمیزیاں نہ کریں، کیونکہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایک بچی نے تو مجھے کہا کہ میں نے مفتی صاحب شوہر کو زمین پہ لٹایا، گردن پہ چھری رکھ دی اور کہا دے 3 طلاقیں۔ اس نے 3 طلاقیں دے دی، تو اب وہ بھولے پن سے پوچھتی ہے 3 ہو گئی؟ واہ بھائی واہ شیرنی، شوہر کو اٹھا کے پٹک دیا، یہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ، شوہر کا بڑا حق ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لڑکی نے جو کچھ کیا، اس کے شوہر سے پوچھیں تو نے بیوی کی کوئی تربیت کی تھی؟ لڑکی کے ماں باپ نے کی تھی؟ نہیں، تو پھر ایسی بچی نکل آئے تو کیا تعجب کی بات۔ اس لیے اگر اصلاح معاشرہ درکار ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہوگی؟ عقیدہ ٹھیک کریں، عقائد کی اصلاح کریں۔ اب آپ کہیں گے مفتی صاحب الحمدللہ اہل سنت ہیں، سنی ہیں، عقیدہ تو ہمارا ٹھیک ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں 73 فرقے ہوں گے اس امت میں، 72 جہنمی، 1 جنت میں، اور وہ جنتی ہم ہی ہیں، تو ہمارا عقیدہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کب کہہ رہا ہوں غلط ہوگا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں اپنے عقیدے کو سیکھیں،
کیونکہ ہم نے کبھی عقیدہ نہ کسی عالم سے سیکھا ہوتا ہے، نہ باقاعدہ کتاب پڑھ کے سیکھا ہوتا ہے، کیونکہ عقیدے کے اندر اللہ کی ذات، صفات، نبوت، رسالت، نبی، رسول، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت. پھر ضروریات اہل سنت پر آ جائیں، جو اہل سنت کے عقائد ہیں، اہل سنت کے معمولات ہیں، ان کے بارے میں اور نظریات ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے تاکہ آپ کا عقیدہ مضبوط رہے. اگر آپ عقیدہ مضبوط نہیں کرتے تو ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو یوٹیوب پہ جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی نہ کوئی آدمی، پتہ ہے آپ کو، ہر ایک اپنا چورن بیچ رہا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں بخاری اٹھا لیا، ایک ہاتھ کے اندر قرآن اٹھا لیا. آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بہت اچھا کوئی بیان کر رہا ہوگا، اور آپ نے چونکہ خود اپنا عقیدہ سیکھا نہیں ہوتا، اس کی ون سائیڈڈ باتیں سن کر جس کے صحیح اور غلط ہونے میں امتیاز بھی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں قرآن بیان کر رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہوگا، اور نوجوانوں کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی خرابی ہے. اس لیے اپنا عقیدہ سیکھیے، یہ تب آپ کے عقائد کی اصلاح ہوگی. میں ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں، مثلا دیکھیں آپ سنی ہے نا، ماشاءاللہ سنی، اور آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم کو علم غیب حاصل تھا. اچھا غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کی تعریف بتائیں. نبی کریم کے لیے علم غیب سے متعلق 10 عقائد بالکل پرفیکٹ ہونے چاہیے. وہ 10 عقیدے کون سے بیان کریں؟ کب اگر آپ نبی کے لیے علم غیب مان لیں تو کافر و مشرک ہو جائیں گے، اور کب انبیاء سے علم غیب کا انکار کر دیں تو کافر ہو جائیں گے. وجہ فرق بتائیے. تو ہم نے سیکھا ہو تو بتائیں گے نہیں. پھر ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں تو علماء کا کام ہے. نہیں بھائی، عقیدے کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ علماء عقیدہ جانتے ہوں، علماء عقیدہ ٹھیک بھی کر لیں اپنا. اب آپ کچھ بھی کرتے رہیں، کفریات کہتے رہیں، کچھ بھی بکتے رہیں، کوئی غلط کام کرتے رہیں، تو کیا آپ کی نجات ہو جائے گی؟ بتائیں. نہیں ہوگی نا. تو یہ کہنا کہ جی یہ علماء کا کام ہے، بھائی علماء کا کام یہ ہے کہ وہ عقیدہ آپ کو سکھائیں، عقیدہ بیان کریں، لیکن سیکھنا تو آپ کی ذمہ داری ہے. اسی لیے آپ سب حنفی ہیں کہ نہیں؟ بتائیں. امام اعظم کو مانتے ہیں نا بھائی جان؟ حنفی ہیں نا؟ مقلد ہیں آپ، مقلد. اچھا تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید کی کتنے قسمیں ہیں؟ 4 ائمہ حق پر ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. ایک امام کی پیروی کرنا کیوں واجب ہے؟ اس کو تقلید شخصی کہتے ہیں. کیوں واجب ہے بتائیں؟ اگر آپ کا بچہ آپ سے کوشچن کرتا ہے ابو ہم کیوں حنفی ہیں، کیوں ہم ایک امام کو مانتے ہیں، کیوں نہیں ہم اپنی ضرورت کے کبھی امام شافعی کا مسئلہ لے لیں، کبھی امام مالک کا، کبھی امام احمد بن حنبل کا، کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ سب حق پر ہیں، کسی کا بھی لے لیں، کیوں صرف امام اعظم کا لیں؟ ہے ہمارے پاس جواب کہ اپنے بچے کو سیٹسفائیڈ کر سکے. اگر ایک غیر مقلد آپ سے کہے کہ تم اپنے آپ کو مقلد حنفی کہتے ہو، دین تو نبی کا ہے، امام اعظم کا تو نہیں ہے، تم نبی کی نہیں مانتے، امام اعظم کی مان رہے ہو، بتائیے کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ اس نے ایک اعتراض کیا، جواب دیں. آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. اگر آپ نہیں دیں گے، اللہ نہ کرے کل آپ کی نسلوں میں سے ایسے بچے نکلیں گے جو اسکول جائیں گے، کالج جائیں گے، یونیورسٹی جائیں گے، باہر کے ملکوں میں جائیں گے، عرب کنٹریز میں خاص طور پر جائیں گے، یا سوشل میڈیا پر جائیں گے، ون سائیڈڈ دلائل سنیں گے، آنے کے بعد آپ سے کوسچن کریں گے کہ آج یہ اعتراض ہمارے ذہن میں ڈالا گیا، اس کا جواب دیں، اور آپ جواب نہیں دیں گے تو اپنا مسلک تبدیل کر کے کسی اور کی طرف چلے جائیں. ہم نے دیکھا ہے، لوگوں کو چینج ہوتے ہوئے دیکھا. کیونکہ ہم تھوڑے اپر لیول پہ کام کر رہے ہیں تو پورے خاندان چینج ہو گئے، اہل سنت سے نکل کر دوسرے مکاتب فکر میں داخل ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ہمارے گھر کا سرپرست بیچارہ وہ خود عقائد کو سیکھتا ہی نہیں ہے، نہ ہمیں سیکھنے کا شعور ہوتا، تو یوں 2 منٹ میں ایسے چینج ہو جاتا. ابھی وہ ایک شخص تھا، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، داڑھی غائب ہے. اس نے کہا میں ہوں نبی، اور نبی کریم کے بعد نبی آ سکتا ہے. پوسٹیں اس نے چلا دی. اب وہ مجھے میسج کر رہے ہیں نا لوگ، مفتی صاحب اس کی بات سن کے نا بڑے وسوسے آ گئے، ایمان لگ رہا چلا جائے گا، فوراً آپ سمجھائیں اور اس کو جواب دیں. بھائی یار تمہاری عمر کتنی ہے؟ 40 سال. 40 سال تک کیا کیا تم نے؟ تمہارا ایمان اتنا کمزور کیسے رہا کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر دعوی نبوت کیا، داڑھی منڈا ہے، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہے، اور تمہارا ایمان خطرے میں پڑ گیا؟ تم نے ایمان کی مضبوطی کے لیے کیا تھا پہلے وہ بتاؤ نا. یہ ہے ہماری غفلت کہ ایک آدمی لفنگا کھڑا ہو کر، ٹٹونجیا کھڑا ہو کر اپنے بارے میں کوئی دعویٰ کر لے، ہم جواب نہیں دے پاتے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنا عقیدہ نہیں سیکھا ہوتا.
دوسرا احکام شرع کا سیکھنا لازم ہوتا ہے اپنی اصلاح کے لیے. اس میں پہلے طہارت بہت ضروری ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں بہت سارے بچے یہاں پہ ایسے نوجوان بیٹھے ہوں گے جن کو استنجا تک کرنے کا طریقہ نہیں پتا ہوگا. شرعی طریقہ کیا ریکوائرمنٹ ہے استنجا کے لیے شریعت کے معلوم نہیں ہوتا. ایسے غسل کے مسائل نہیں پتا، وضو کے مسائل، تیمم کیا ہوتا ہے، نجاستیں کتنی قسم کی ہیں، غلیظہ کیا ہے، خفیفہ کیا ہے، کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ. ہم تو اپنے کپڑے لے کے گھر کی خاتون کے حوالے کر دیتے ہیں. چھوٹے بچوں کے پیشاب کے کپڑے بھی ہیں، اس میں احتلام کے کپڑے بھی ہیں، وہ ایک واشنگ مشین میں ڈال کر پانی بھر کے اچھی طرح گھماتی ہیں. پہلے اتنی سی جگہ ناپاک تھی، پانی میں سرائیت کر گئی، وہ نجاست پورا پانی ناپاک، سارے کپڑے اچھی طرح ایک بال کے اندر ناپاک سرائیت کر گئی. گھما کے وہ کپڑے نکال لیے باہر، دوسرے ڈال دیے اسی میں، وہ سارے بھی ناپاک. اب ان کو کیسے پاک کرنا ہے؟ ایک ٹب لے لیا، اس ٹب کے اندر پانی بھرا، یہ کپڑے ایک ایک کر کے اس میں ڈال رہی ہیں. جیسے ناپاک کپڑا ٹب کے پانی میں گیا وہ ناپاک، اب اس میں سے نکال کے یہاں رکھ رہی ہیں. دوسرا ڈالا، نکالا، یہ ناپاک پانی پھینکا، دوسرا لیا، ٹب کے کناروں پہ سب ناپاک لگا ہوا تھا، وہ ناپاک، پھر یہ ناپاک کپڑے دوبارہ ڈالے، پورا ناپاک. آخر میں دیکھا ڈیش کا کمال، وہ نام نہیں لیتا ہوں اس کا، یہ ڈیش کا کمال. اور آپ قریب سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ ناپاک کپڑے یوں جھاڑتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی فوار آتا ہے، کہتے ہیں ہاں مزہ آ گیا بھائی. یہ پتہ نہیں پورا ناپاک کر دیا آپ کو اس نے. رسی پہ ڈالے گی، رسی ناپاک. کپڑا چاہے سوکھ جائے کبھی پاک نہیں ہو سکتا جب تک شرعی طریقے سے پاک نہیں کریں گے. پھر اسی کو استری کر کے آپ کو دیتی ہے، آپ اس میں جمعہ پڑھتے ہیں، اس میں نماز پڑھتے ہیں، اس میں عید پڑھتے ہیں، اور آپ کی تمام نمازیں برباد، بعضوں کا جمعے برباد ہو رہے ہو. احکام نہیں سیکھیں گے، اصلاح اور فساد کیسے ختم ہوگا، اصلاح کیسے ہوگی؟ ایسے ہی خواتین کے لیے حیض و نفاس کے مسائل، میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں، یہ اکثر اپنی امی سے سیکھیں گی. چلیے، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب حیض و نفاس کے مسائل، آپ کے گھر میں بھی بچیاں ہوں گی، اپنی زوجہ سے پوچھیں ان بچیوں کو حیض و نفاس کے مسائل کس نے سکھائے؟ آپ کی زوجہ کہیں گے میں نے سکھائے. ان سے پوچھو تم نے کبھی سیکھے؟ کسی عالمہ سے کوئی کتاب پڑھ کے سیکھیں؟ آپ یقین کریں کئی مدرسہ خواتین مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں، سب حیض کا مسئلہ بتا دیں. میں کہتا ہوں آپ تو مدرسہ ہیں، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کہتی کلیئر ہی نہیں ہوا تھا مسئلہ. کتابوں میں لکھا ہے، بارے شریعت میں پڑھے ایک بچی، وہ اس کو بہت سی صورتیں کلیئر ہی نہیں ہوں گی، بیسکس بھی نہیں پتا ہوتی. بیسکس حیض کی میں جانتا ہوں نا، کیونکہ ماں کو بھی نہیں پتا، اس نے سیکھی نہیں ہے، اور اس میں اتنی خرابیاں ہو رہی ہوتی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اس فساد پھیلا ہوا ہے ہمارے گھروں کے اندر، احکام پتہ نہیں، ایسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے مسائل پتہ نہیں. قربانی، کتنوں پہ قربانی واجب ہوتی ہے؟ بعض اوقات گھر میں 6 افراد ہیں، 6 قربانیاں واجب ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہیں قربانی کے وجوب کی شرائط ہی نہیں پتا. وہی گھر میں ابا جان ہمیشہ ایک بکرا لاتے ہیں، بولتے سب کی طرف سے ایک بکرا. ابا جان ہی کرتے ہیں ہمارے یہاں قربانی. بھائی یہ نہیں ہوتا، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے. ہر ایک کو اپنے اندر قربانی کے احکام دیکھنے ہوں گے، شرائط دیکھنی ہوں گی کہ مجھ پر احکام متوجہ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے، مجھ میں شرائط پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی. تو بعض اوقات 6 قربانیاں واجب ہو رہی ہوتی. ہم نے جب ایک دفعہ مسئلے بیان کیے، خاتون نے کہا مفتی صاحب میں نے حساب کیا ہے 16 سال سے مجھ پہ قربانی واجب ہو رہی تھی لیکن میں نے نہیں کی تھی. آپ سیکھیں گے تو پتہ چلے گا. تو ہم بڑی غفلت کے اندر ہیں. ایسے ہی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو طلاق کے مسائل پتہ ہونے چاہیے.
غیر ارادی طور پہ ایک جملہ زبان سے نکلتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، نکاح ختم، بریک. اور اس کے بعد جب آپ ساتھ رہیں گے تو نکاح کے بغیر اگر ساتھ رہیں گے تو ساتھ رہنا حرام، اور وہی وطی حرام اور دیگر معاملات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے طلاق کے مسائل لڑکے کو بھی پتہ ہونا چاہیے، لڑکی کو بھی ہونے چاہیے. جتنے مجھے سن رہے ہیں میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں ایک دفعہ آپ طلاق کے مسائل سیکھیں، اور آپ کے بچوں کی شادی ہونے لگے چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، انہیں ایک دفعہ حقوق زوجین کورس کروائیں تاکہ ان کو سب یہ مسائل کا پتہ چلے. کیا آپ یہ چاہیں گے، مجھے بتائیے، کہ آپ کی بچی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ مجھے بتائیں، بولیں نہیں نا. یہ بعض اوقات ہوا ہے 20 سال تک، شوہر نے طلاق دے دی، شعور ہی نہیں ہے، لڑکی کو بھی نہیں پتا، ساتھ رہ رہے ہیں. پھر وہ پروگرام دیکھا، اس میں پتا چلا اس سے تو طلاق ہو گئی. تو لڑکی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے بتایا کہ اس پہ تو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں. اس نے کہا مفتی صاحب میرا سسرال بھی جاہل، ہم بھی جاہل، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو 20 سال سے ساتھ رہ رہے ہیں اور حلال سمجھ کر زنا کر رہے ہیں گھر کے اندر. ایک طوائف پیسہ لے کے زنا کرے، ہم اس پہ انگلی اٹھاتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں بعض اوقات حلال سمجھ کر زنا ہو رہا ہوتا ہے. کم علمی کی وجہ سے ہمیں شعور ہی حاصل نہیں ہوتا. بعض اوقات یہ جو لفظ کنایا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو سمجھا دوں، کنڈیشنل طلاق ہوتی ہے اس میں، یعنی فوراً نہیں پڑتی، صورتحال ہوتی ہے تب ہوتی ہے، اس لیے وہ عالم سے معلوم ہونا چاہیے. لیکن مثال دے رہا ہوں، بیوی نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، جاؤ چھوڑ دو مجھے وغیرہ وغیرہ. شوہر نے کہا جا تجھے آزاد کیا، دفع ہو جا. فوراً طلاق پڑے گی، چاہے شوہر قسمیں کھائے کہ میں نے نیت نہیں کی تھی. اور طلاق بھی ایسی کہ نکاح فوراً ختم ہو جائے گا. یہ کنایا لفظ سے طلاق بائن پڑتی ہے، ختم. پیارے رضا میرے رضا، پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلی حضرت، مخزن عظمت اعلی حضرت، فخر ملت اعلی حضرت، رب کی